عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے 11 مئی کے احتجاج میں حکومت کی طرف سے کیے جانے والے وعدے نامکمل۔ اس سلسلے میں چوک شہیدہ میرپور میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران کا احتجاج۔ اس احتجاج میں مختلف علاقوں سے لوگ ریلی کی شکل میں چوک شہیدہ میرپور جمع ہوئے۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جی میرا نام خالد فاروق ہے، نسرین فاروق، اور ہم دونوں ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو متحدہ کی طرف سے ہم نے جو ہے امور کشمیر کو انوالو کیا اور متحدہ کو انوالو کیا کہ یہ جو تحریک تھی یہ سول تحریک تھی، سستی بجلی سستا آٹا عوام کا حق تھا۔ تو اس پہ انہوں نے ناجائز جو ہے وہ تشدد کیا، بیجا اختیارات کا استعمال کیا، اور بیجا اختیارات کی وجہ سے یہ 7 بندے اریسٹ ہوئے، جس میں میری وائف نسرین فاروق جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اس کو اریسٹ کیا گیا، اس پہ ٹارچر کیا گیا، اس کو ضلع میرپور سے جو ہے ضلع ممبر لے جایا گیا اور سمانی میں چوکی کے مقام پہ جنگل میں رکھا گیا اور اس کو مارا گیا، جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے فارن آفس کو UK میں بھی جو ہے الرٹ کرنا پڑا، اور وزیر امور کشمیر اور کامران ٹیسوری جو گورنر ہیں متحدہ کے، ان کو بھی کرنا پڑا، اور اسلام آباد سے میں نے ان کے لیے یہ کیا، اور جس کی وجہ سے سول پروسیجر کی رو سے میں نے نسرین کو سب سے پہلے نکلوایا، جس کی وجہ سے یہ کیس کمزور ہوا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آنے والا کل جو ہے یہ رول اور ریگولیشن کا ہے، یہ جو ماب بنے ہوئے ہیں، جو گروپ بنے ہوئے ہیں، جو بدماشی کے، یہ جو کرسیوں پہ جو بیٹھ کے بدماشی کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ اختیارات جو ہوں گے وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں، یہ پبلک سرونٹ ہیں، پبلک کو جو ڈیل کریں، پبلک کو اپنے اختیارات کے لیے آگے لے کے آئیں اور پبلک کو سروس کریں، یہ عوام کا استحصال نہ کریں، اور جو اسیران 11 میں ہیں سب کو رہا کریں۔ شہر پناہ پہ سب سے پہلے جن ہاتھوں نے وار کیا آج وہی معصوم لہو کی عظمت کے رکھوالے ہیں۔ آج فلک پر غول نہیں ہے، کنکر مار پرندوں کے، ابرا نے نزدیک حرم کے آ کر ڈیلے ڈالے ہیں۔ ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اس کے مطابق بل ہونے چاہیے، اور اسیران وطن کو رہا کرنا چاہیے، اور عوام کو جو ریلیف کے وعدے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ تحریک اور سمت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ کہ یہ جو ایشو ہے جس کے ساتھ جو ہے نا لوگ نکلے 11 مئی کو، یہ لوگوں کا بنیادی حق تھا۔ ہمارے پہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرپور میں ڈیم بنا، میرپور کے لوگوں میں ماضی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ یہاں کی عوام کو مفت بجلی ملے گی، لیکن سب سے جو مہنگی بجلی ہے اس وقت میرپور شہر کو دی جا رہی ہے۔ آج کا جو احتجاج تھا اس کا بنیادی مقصد اسیران 11 مئی کی رہائی کا مطالبہ ہے۔ یہ پہلے تو ہمارے لوگوں پہ جھوٹے مقدمات کرتے ہیں، ان لوگوں پہ جو عوامی حقوق کی خاطر باہر نکلتے ہیں۔ یہ کوئی بھی مجرم نہیں ہے، یہ سیاسی کہتی ہیں۔ ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ استحکام چاہتے ہیں تو استحکام تب ہوگا کہ جب 25 کروڑ عوام کو یہ ایک اچھی معاشی اور سماجی زندگی دے سکیں گے۔ دوسری اہم بات، عوام نے بہت بڑا مارکا کیا ہے کہ جو اس نے اپنے رائٹس کے لیے بجلی اور آٹے پہ سبسڈی کا مطالبہ کیا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ عوام کو بیدار رہنا ہوگا اور اپنی اس کامیابی کا پہرا دینا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ بہت مکار ہیں۔ یہ جو دیکھتے ہیں کہ عوام تھوڑی سی ان باتوں سے آگے پیچھے ہوئی ہے تو یہ نئے حربے استعمال کرنا شروع کر دیں گے، اور بیداری یہی ہے کہ عوام گھروں سے باہر نکلے اور اس طرح کی باتوں کو سنیں۔ بہت شکریہ۔ میں عوام کو یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عوام آپس میں متحد رہے اور آپس کے نفاق سے بچے، کیونکہ اب کے جیسے بھی ہو حالات، ہمارے لوگوں خود کو تقسیم نہ کرنا، میرے سارے لوگوں، اور یہ جو اچھے ہتھ کنڈے تم لوگوں نے استعمال کیے ہیں اور عوام کا وقت اور انرجی ضائع کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ خدا را عوام کو سکھ کا سانس لینے دو۔ یہ ریاست بھی ہماری ہے، یہ انتظامیہ بھی ہماری ہے، وہ بچے بھی ہمارے ہیں۔ ہم حقوق اگر پہلے لے سکتے تو اب بھی لے لیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فی الفور CPC کی 169 کے تحت جو ہے انہیں غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ دوسری یہ بات کہ وزیر اعظم ہوش کے ناہن لے، عوام بیدار ہو چکی ہے۔ یہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، لارے لپے لگائے تھے 13 مئی کو، اس پر عمل درآمد کرے، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ جب نوٹیفیکیشن کیا تھا اس کے ساتھ یہ ساری باتیں طے پائی تھی کہ جو ہے جتنے مقدمات جب سے یہ احتجاجی ریلیاں جاری ہیں وہ ختم کیے جائیں گے، غیر مشروط طور پر ختم کیے جائیں گے۔ آج عوام بیدار ہو چکی ہے۔ یہ 53 کا جو ٹولہ ہے اور وزیر اعظم ہے یہ ہوش کے ناہن لے، لوگوں کو مجبور نہ کریں۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا یہ ممکن ہے تم ہی کہو۔ پہلے تو میں سب کا مرد حضرات، خواتینوں حضرات، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اپنے مثال کے حق کے لیے آپ میری بہنیں مائیں سب نکلی ہیں ادھر۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اپنا حق حکومت سے چھین کے لیں گے۔ ہم پچھلے 11
राइट्स हैं वो उन्हें दिए जाएं। इनकी ज्यादती हम कभी भूलेंगे नहीं। CPC की 169 के तहत जिस तरह इन्होंने 3 लोगों को छोड़ा है, गैर मशरू छोड़ा है, इस तरह बाकी 4 जो असीरान हैं, जो हमारे भाई कैद हैं, उनका कसूर क्या है? वो हमारे लिए हक लेने निकले थे, उनका क्या कसूर है ये उन्हें बंद करके बैठे हुए हैं? हम सब ने अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना है, तो इंशाअल्लाह ताला हम खड़े होंगे। खड़ी शरीफ से आपने कहा कि हम क़यादत करके लेके आए हैं। मेरी क़यादत नहीं है, ये अवाम की क़यादत है। बगल में बैठे हुए हैं और आपके साथ जुल्म और सितम में उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो हमारे हकूक़ को गस्ब कर रहे हैं। जिहाद सिर्फ कुफर के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, साथियों, सब सुन लो, कुफर के साथ जब जिहाद होता है तो सामने मंजर होता है, और सामने जिहाद के लिए आप हाथों में असला उठाए उसके साथ मुकाबले में होते हैं। लेकिन ये जो मुनाफिकीन के टोले होते हैं, ये बगल के अंदर से वार करते हैं। मैं आपको ये वाज़ेह अल्फाज में बता देता हूँ, अब ये क़यादत उन नौजवान नस्ल के हाथ में है जो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता नस्ल है। ये अपने हकूक़ को लेना जानती है और ये आपके गिरबान पकड़ कर भी अपने हकूक़ लेंगे। हमारी जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे हकूक़ पूरे नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बावर करवाना चाहता हूँ सुनने वालों को, तब हम अकेले थे, हमने तब भी पीछे नहीं देखा, हमने तब भी पीछे नहीं देखा और इस शहर को जाम कर दिया। तो आज हम सिर्फ मीरपुर वाले नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आप दोस्तों को ये बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे मीरपुर इंतज़ामिया से या इस हुकूमत से ये भीख मांगने नहीं आए कि हमारे दोस्तों को छोड़ दो। हमारे जो दोस्त हैं वो पुरज़म है, वो सारी जिंदगी बुनियादी हकूक़ के लिए वो यहाँ पे सारी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी और अवाम का यही कहना था कि हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले वादों को फिल फौर मुकम्मल किया जाए। अहमद इकबाल गुजर, रोज न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।